جانوروں کو اٹھا کے کہاں پھینک دیا؟ کھولتی ہوئی کڑھائی. اور یہ بھی ایک ٹیکنیکل پوائنٹ کی بات میں پہلے بتا چکا ہوں, دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں, نئے نئے لوگ بھی آ جاتے ہیں. دیکھو اسلام نے جن جانوروں کو کاٹ کے کھانے کی اجازت دی نا, ان پہ جانوروں پہ ایک بہت بڑا احساس ہے کہ یہ وہ جانور ہیں جن میں شعور زیادہ نہیں ہوتا, اور جو حرام جانور ہیں نا ان میں اکثر میں بہت زیادہ شعور ہوتا ہے. ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ ہونے والا کیا ہے. آپ یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھ لیں, چائنیز کتے کھا رہے ہیں, ایک کتے کو ماریں گے نا 10 کتوں کو احساس ہو جائے گا کہ اگلا قتل کس کا ہونے والا ہے, ہمارا. وہ بہت سخت اس خوف میں مبتلا ہو جاتے ہیں. ان کی آوازیں دیکھ کے ترس آتا ہے انسان کو, کیونکہ کتا ایک ذہین جانور ہے, اسے احساس ہوتا ہے کہ میرا مالک کیا کر رہا ہے, کھانے والا ہے مجھے, وہ خوف میں آتا ہے. اسلام نے جن حلال جانوروں کے کھانے کی اجازت دی, ہم بقرعید میں دیکھتے ہیں ادھر 10 گائے لیٹی پڑی ہیں, خون بہ رہا ہے, اور اسی کے قریب کھڑی ہوئی گائے دم ہلا کے انجوائے کر رہی ہوتی ہے. اسے یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اگلا نمبر کس کا ہے, میرا. وہ کھڑی ہوئی ہے, اس کے سامنے پانی رکھیں, پانی پیے گی, چارہ ڈالیں, کھانا کھائے گی. یہ بھی اللہ کی رحمت ہے ان جانوروں پہ کہ جب تک گلے پہ چھری نہیں چلتی ان کو تکلیف کا احساس نہیں ہوتا. قصائی اناڑی ہو تو ایک الگ بات ہے, وہ گرانے میں 10 بندوں کو گرا کے پھر جانور کو لٹاتا ہے. وہ قصائی بھی اناڑی ہوتے ہیں نا, بعض گرانا آتا نہیں ہے, وہ گرا کے وہ جانور بھی حیران ہوتا ہے, پتہ نہیں ہو گیا رہا ہے میرے ساتھ یہ. تو یہ بھی آپ یہ مرغیوں کو دیکھ لیں, ذبح کریں, دوسری مرغی کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہونے والا کیا ہے میرے ساتھ. حلال پرندے جتنے بھی ہیں ان کا یہی معاملہ ہے, لیکن حرام جانور جو ہیں درندے, ان میں اللہ نے ذہانت زیادہ رکھی ہے, ان کو احساس ہوتا ہے. آپ اسلام کا کوئی بھی حکم دیکھو گے نا گہرائی میں جا کے, آپ کو لگے گا بھائی یہ انسان کے بنائے ہوئے قوانین نہیں ہو سکتے, یہ انسانی قوانین نہیں ہو سکتے, یہ کسی ایسی ذات نے بنائے ہیں, ایسی ذات نے بنائے ہیں جو ہر عیب سے پاک ہے.